ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جس نے دیکھنے، سننے اور اور سمجھنے کی صلاحیت سے ہمیں نوازا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان حاجی عمر خالد، اور تمام دیکھنے والے اور سننے والے میزبان اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ آج کی اس لائف بیٹھک میں کی جانا میں کون کے لائف فیس بک پیج سے اب ہماری اس کاوش کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، جس کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے علاوہ آر جے عرفان یوٹیوب چینل پہ بھی آپ ہمارے تمام شوز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ آج ایک دکھ بھری خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میزبانی کے بے تاج بادشاہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جب اپنی نشریات کا آغاز کیا تو جس پہلی آواز نے لوگوں کی سماعتوں کو متاثر کیا، جو پہلا چہرہ آن ایئر ہوا، آج وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ میری مراد لیجنڈ طارق عزیز صاحب سے ہے۔ 84 سال کی عمر میں آج انہوں نے ہمیں خیر آباد کہہ دیا۔ اس فانی دنیا سے وہ کچھ کر گئے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کا ان کا جو انداز دنیا بھر میں مقبول ہوا۔ 1935 میں جلندھر میں ان کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، اور اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے ان کی پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کے بعد ان کی شہرت کو دوام پہنچا، اور ان کا جو پروگرام تھا نیلام گر 1974 سے اس کا آغاز ہوا، اور 4 دہائیوں تک وہ اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ لے کر چلتے رہے، اور اس کے بعد اس پروگرام کا نام بس میں طارق عزیز رکھ دیا گیا۔ ان کی بہت ساری خدمات ہیں ادب کے حوالے سے۔ انہوں نے فلمز میں بھی اداکاری کی۔ ان کی جو مشہور فلم، میں اگر غلط نہیں ہوں تو اس وقت جی عمر بھائی، ہزاروں نہیں لاکھوں اشعار ان کا انسائکلوپیڈیا تھے۔ اس کے علاوہ سیاست میں بھی انہوں نے اپنی پنجہ آزمائی کی، اور 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان کی ذات کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ 84 سال کی عمر میں آج انہوں نے رحلت فرمائی، ایک انتہائی کامیاب سفر۔ اس حوالے سے میں اپنے پروگرام میں اپنے کو ہوسٹ آر جے عرفان اشرف کو باقاعدہ خوش آمدید کہنا چاہوں گا، اور ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے، ان کے جو تاثرات ہیں طارق عزیز صاحب کے حوالے سے، وہ لینا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، لیکن ڈسٹارشن اور شور کافی زیادہ ہے۔ اچھا چلیں، اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ پروگرام کو جاری رکھیں تاکہ شور ختم ہو جائے تو پھر ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ جی ویورز، ایسے لوگ، ایسی شخصیات بار بار نہیں آتی۔ نرگس ہزاروں سال اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ایک عہد ساز شخصیت۔ آج جو ہی یہ خبر مجھ تک پہنچی، ایک لمحے کے لیے بالکل سانسیں رک گئیں، کیونکہ آج جو کچھ بھی، جتنے بھی نیو ٹیلنٹ اس فیلڈ میں آ رہا ہے، یا اس وقت آپ کو میڈیا کی فیلڈ میں جتنے بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، وہ اصل انسپائریشن انہوں نے طارق عزیز صاحب سے ہی لی۔ ان کا جو انداز تھا انتہائی منفرد تھا، ایک نیچرل ٹیلنٹ تھا، جس کے ساتھ انہوں نے اس فنی سفر میں اس اپنی جو سرگرمیاں تھیں اور جو اپنا ادبی سفر تھا، انہوں نے اپنا جو کارنامہ سر انجام دیا، وہ تعریف جی کے عمر، قابل۔ ہمارے پاس سر، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر، میں اپنے طارق، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر طارق عزیز ماشاء صاحب کو اللہ، ٹربیوٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں منتظر ہوں کہ آپ بھی اپنے تاثرات سے میں آگاہ کیجیے۔ ایک عام اینکر اور ایک عام انسان اور ایک
جس جنریشن سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمارے ٹیلی ویژن سکرین پر ایک ہی آواز گونجا کرتی تھی، اور وہ آواز طارق عزیز صاحب کی آواز تھی کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ اور یہ سلام شاید آج کے بعد ہم تک نہ پہنچ سکے، اور انشاءاللہ ہماری دعاؤں کا سلام ہمیشہ طارق عزیز صاحب کے لیے ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اج بھی میں تے کلاواں تے کوئی نہیں میرے کول، اج بھی میں تے کلاواں تے کوئی نہیں میرے کول، اج تے میریا سونیا ربا نیڑے ہو کے بول، تے میں تے بوہا بند ہی رکھیا، میں تے بوہا بند ہی رکھیا اپنے پورے زور نال، میں تے بوہا بند ہی رکھیا اپنے پورے زور نال، پتہ نہیں کی ہویا ہوسی میرے جہے کسے ہور نال۔ اور طارق عزیز صاحب کا ایک اور بہت خوبصورت شعر کہ ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، گر کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا ہی چھوڑ دیں۔ طارق عزیز ایک بہت بڑا ٹیلنٹ تھا، اور پاکستان ٹیلی ویژن سے جو پہلی آواز ہوا کے دوش پر لوگوں کی سماعتوں تک پہنچی، اور جس پہلی تصویر کو ٹی وی سکرین پر پاکستان نے 1967 میں دیکھا، وہ طارق عزیز کی آواز اور طارق عزیز صاحب کا خوبصورت چہرہ تھا، ہنستا مسکراتا چہرہ۔ اور آپ نے کہا کہ صدر پاکستان ایوب خان نے پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز کر دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے جو نیو اینکر بنتے ہیں وہ طارق عزیز کو کاپی کرتے ہیں، اور ہم نے بھی جب تقریر کرنا سیکھا تو ہم نے بھی طارق عزیز صاحب کو ہی کاپی کرنا شروع کیا۔ اور پھر جو ان کا سب سے محترم پہلو مجھے نظر آیا، ایک تو ان کا جنون، اور اس کے بعد ان کی آواز کا ایک جادو، اور ان کی آواز، ان کا الفاظ پر پوری گرپ، اور اس کے ساتھ جو ان کی پوئٹری تھی، اور خاص طور پر پنجابی پوئٹری، ہمزاد دا دکھ کتاب، اس نے مجھے بہت انسپائر کیا۔ اور ہمزاد کے دکھ کا پہلا شعر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اج بھی میں تے کلاواں، اج بھی میں تے کلاواں تے کوئی نہیں میرے کول، اج تے میرے سونیا ربا نیڑے ہو کے بول۔ تو عظیم ٹیلنٹ دنیا سے رخصت ہوا، اور ان کا لاسٹ پیغام بھی بڑا جاندار تھا۔ کووڈ-19 جو آج پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کانپتی آواز کے ساتھ طارق عزیز نے یہ جو پیغام ریکارڈ کروایا، اور اتنے جنون اور جذبے کے ساتھ ریکارڈ کروایا، آج میں نے اس کو اپنی وال پر بھی شیئر کیا ہے۔ آپ ضرور سنیے گا کہ طارق عزیز صاحب کا پیغام انہوں نے پیرامیڈک سٹاف اور خاص طور پر ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا، اور وہ ڈاکٹر جو اس جنگ میں شہید ہوئے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کو انہوں نے بھرپور طریقے سے اس عمر میں بھی 2-3 دن پہلے کا پیغام ریکارڈ کروایا اور خراج تحسین پیش کیا۔ جی عمر۔ سر میں ایک تصحیح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات کا آغاز 1964 میں کیا تھا، اور اوکے۔ اس کے علاوہ جو ان کا کیریئر تھا بڑا ملٹی ڈائمینشنل تھا، بہت ہی ایک ہر فن مولا شخصیت تھے۔ انہوں نے شاعری کی تو کیا کمال شاعری کی، اداکاری میں آئے تو بہت خوب۔ ان کی جو مشہور فلمیں تھی قسم اس وقت کی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو یاد ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، کافی زیادہ تقریباً 80 کے قریب موویز میں انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ ان ان کی کا فلموں کے نام تو نہیں مجھے یاد، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب وہ دکھ بھرے جو کردار تھے انہوں نے بڑے خوب نبھائے، اور بڑا خوبصورت ڈائلاگ ڈیلیوری ان کی خوبصورت تھی، الفاظ پر گرپ بڑی کمال تھی۔ ان کا کیمرہ کے سامنے جو کیمرہ انٹریکشن ہوتا ہے وہ بڑا زبردست تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو، اور ایک پہلو جو ان کی زندگی کا، کیونکہ ہر کامیاب انسان کے کچھ ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں جس کو شاید ہم اگنور کر دیتے ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی،
اور اس پہلو میں وہ بس لیکن بہت سارے ہم جیسے دوست ان کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کو جنت آمین الفردوس آمین۔ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی عمر۔ سب سے خوبصورت بات ایک انسان کی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو، ہر آنکھ اشکبار ہو، اور یہ معاملہ بہت کم لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مجھے مجھے ایک ان کی شعر ایک یاد سے آ دو گیا، مجھے جی ایک شعر ارشاد۔ یاد آ گیا ماذر کے ساتھ، وہ ہے کہ دنیا وچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، دنیا وچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، تو ہوویں تے حسن لوکی نہ ہوویں تے رون۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انٹرٹین کیا، پوری دنیا کو انٹرٹین کیا۔ اس سے پہلے اسی مہینے میں، جون ہی کے مہینے میں، پاکستان کی پہلی ہیروئن سبیہ خانم جی کا انتقال ہوا، اور اس سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ بہت بڑے لیجنڈ ایکٹر آرٹسٹ امان اللہ خان صاحب کا انتقال ہوا، جنہوں نے خوشیاں بکھیری ہیں، لوگوں کو زندگی میں خوشی دی ہے، مسکراہٹیں دی ہیں، اور انہی میں سے طارق عزیز ایک ایسا شخص تھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بہت سارا انٹرٹین کیا اور پھر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ مجھے ان کی ایک سے دو اور فلمز یاد آ رہی ہیں، ایک سالگرہ، ہار گیا انسان، اور جیسا ایک مووی کا میں نے بتایا قسم اس وقت کی، یہ ان کی مشہور فلمیں تھیں۔ اس کے علاوہ 1992 کے اندر ان کو تمغہ حسن کارکردگی کی کی طرف سے نوازا گیا، اور 1997 میں انہوں نے لاہور سے اپنا پہلا الیکشن لڑا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ انہوں نے اس الیکشن میں آج کے پرائم منسٹر عمران خان کو شکست دی تھی۔ یقین کر لیا جناب، کیونکہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں کہ طارق عزیز صاحب اس وقت بھی if I am ان not کا wrong طوطی بولتا تھا، اور شہرت نون کے لیگ کی عروج پر نون تھے۔ لیگ کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے جی، انہوں نے اپنا الیکشن لڑا تھا، اور اپنی ایجوکیشن اور اپنا زبان طالب علمی میں وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر رہے اور انہی کے نظریات کو فالو کرتے رہے، لیکن انہوں نے اس کے بعد جو الیکشن لڑا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لڑا، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ حملہ کیس تھا اس کے اندر انہیں سزا بھی سنائی گئی، جس کا ہمیشہ سے وہ ڈینائی بھی کرتے رہے، اور بے شمار پروگرامز کے اندر ان کے بیانات ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ان کا اس سے تعلق نہیں تھا، اور انفیکٹ وہ اس ٹائم وہاں پر موجود بھی نہیں تھے۔ بہرحال یہ اب باتیں تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن ایک عہد ساز شخصیت تھی۔ میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک آپ امیجن کریں کہ ایک انسان اپنی زندگی میں میکسیمم کیا کچھ کر سکتا ہے، کہ اگر وہ رائٹر ہے تو وہ کتابیں لکھ سکتا ہے، انہوں نے ایکٹنگ بھی کی، انہوں نے رائٹنگ بھی کی، انہوں نے شو ہوسٹنگ بھی کی، انہوں نے سیاست بھی کی، انہوں نے اور اشعار کا وہ انسائکلوپیڈیا تھے۔ ایک پروگرام کے اندر انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنے ہزاروں اشعار آتے ہیں، انہوں نے کہا ہزاروں کیا، لاکھوں اشعار مجھے یاد ہے اور مجھے خود بھی پتہ نہیں۔ اب اس سے امیجن کریں کہ ان کا حافظہ کتنا تھا، اور اپنی وہ پروگرام میں بزم طارق عزیز میں جس کا پہلا نام نیلام گھر تھا، اس کے اندر وہ ایک کمپٹیشن بھی کروایا کرتے تھے جس میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، بیت اور بازی کا۔ جو ان میں یس اور جو ججز ہوتے تھے ان کا اتنا مطالعہ یا وہ اتنا مہارت نہیں تھے رکھتے، ان کو تمام اشعار زبانی ازبر ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہ تمام شعراء کا بایو ڈاٹا بیک گراؤنڈ بھی ان کو زبانی یاد ہوتا تھا کہ یہ شعر کس کا ہے، اور اس شاعر کا تعلق کس شہر سے ہے، اور دس اینڈ دیٹ۔ آپ امیجن کریں کہ ان کا مطالعہ کس قدر وسیع تھا۔ عمر بھائی، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ اپنے مطالعے کو بڑا وسیع رکھتے ہیں۔ وہ مجھے ان کے چونکہ جب ہم زندگی میں بڑے ہو رہے تھے، ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن تھا، اور ٹیلی ویژن میں نیلام گھر لگا کرتا تھا جس کا نام بزم طارق عزیز بعد میں رکھا گیا، اور اس نیلام گھر میں بہت ساری چیزیں جو لرننگ میں تھیں وہ یہ تھا کہ سوال و جواب کے سلسلے میں طارق عزیز صاحب نے انفوٹینمنٹ کا ایک نیا کنسپٹ دیا تھا جو آج ہمارے یہاں پر ناپید ہو گئے ہیں۔ انفوٹینمنٹ میں وہ انفارمیشن بھی دیا کرتے تھے اور انٹرٹین بھی کیا کرتے تھے۔ وہ سوال و جواب کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا کہ جس میں
جنرل نالج کے سوالات، پاکستان کی ہسٹری، اسلامک ہسٹری، ایون دن کے یونانی ہسٹری اور سائنس کے سوالات اور کھیل کے متعلق سوالات، اور ان سوالوں کے جواب کو منتخب کرنا اور ان سوالوں کے جوابات کو منتخب کرنا اور ان کے جوابات کی ایتھینٹسٹی کو انشور کروانا، اور یہ بڑی مہارت کا کام تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس وقت آج کے ٹیلی ویژن میں معذرت کے ساتھ جب ہم اپنے ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں تو اس میں انفوٹینمنٹ کے نام پر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جس میں انفارمیشن بہت کم ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس وقت کی جنریشن کو کتاب کے ساتھ ان ٹچ رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ کتابوں کے متعلق معلومات ہر پروگرام کے انٹرو میں، وہ کسی اچھی بات کا، کسی حدیث کا حوالہ، کسی قائد اعظم کے قول کا حوالہ، علامہ اقبال کی شاعری کا حوالہ، کسی بڑے دانشور کی دانش کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ کتاب کے ساتھ اپنا رابطہ رکھو۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو جنرل نالج باتوں ہی باتوں میں، انفرٹینمنٹ میں انہوں نے سکھایا، اور اس کے بعد انہوں نے شعر و شاعری کے ساتھ شغف لوگوں کا ڈیولپ کیا۔ اور بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جس میں طارق عزیز صاحب نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا۔ تو ایسے اینکر آج ناپید ہیں جو اپنی باتوں ہی باتوں میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں، اور انہوں ایجوکیٹ کرنے والے لوگوں میں میرا خیال ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ان تمام کی اگر ہم ہسٹری نکال کے دیکھیں تو طارق عزیز ان چند لوگوں میں شمار ہوگا کہ جنہوں نے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ لوگوں کو انفارمیشن بھی پرووائڈ کی۔ جی بے شک سر، طارق عزیز صاحب کا ایک کالمز کا مجموعہ داستان کے نام سے بھی چھپا، اور اس کے علاوہ ایک ان کا شاعری، پنجابی شاعری کا مجموعہ ہمزاد دا دکھ جی اس کا ٹائٹل تھا، یہ بھی منظر عام پر آیا۔ سر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عمر بھائی، میں جب اپنا پروگرام کیا کرتا تھا سر سنگیت کے نام سے یا کی جانا میں کون کے نام سے، اور مجھے یاد ہے کہ واصف علی واصف صاحب کو تو میں نے بہت پڑھا، اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ میں نے اپنے پروگرام میں پنجابی اشعار شامل کیے وہ طارق عزیز صاحب کی اسی کتاب ہمزاد کا دکھ سے تھے، جس کے 2 اشعار میں نے آپ کو پہلے سنا دیے، اور اس کے بعد منیر نیازی کی کچھ پوئٹری میں نے پروگرام میں شامل کی، لیکن طارق عزیز کی پنجابی پوئٹری مجھے بہت انسپائر کرتی ہے۔ جی اب دیکھیں کہ کتنے لیجنڈز ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جو فیلڈز تھی ان کی راہیں خود متعین کی، اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل کا کردار ادا کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں بہت زیادہ اسٹرگل کی، نیچرل ٹیلنٹ تھا ان کا۔ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، کہتا ہے کہ سردیوں کی ٹھٹرتی راتیں ہوتی تھیں اور رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو کھانا داتا دربار سے کھا لینا، اور اس کے بعد رات کو لیٹ نائٹ پیدل چل کے کئی کلومیٹر کسی ایسے دوست کی طرف چلے جانا، اور ویسے ہی اس کو جا کے ملنا، اور اس انتظار میں رہنا کہ دیر کافی ہو چکی ہے کہ شاید وہ ہمیں یہ کہہ دے کہ رات کافی ہے تم یہیں رک جاؤ۔ اور ایسی کئی راتیں میں نے اپنے دوستوں کے گھر ان کی بیٹھک میں گزاری۔ آپ امیجن کریں کہ وہ کیسی پین تھی، اور اس کے بعد شہرت کا نہ رکنے والا سلسلہ خدا تعالیٰ نے ان کے نصیب میں انہیں عطا کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اب یہ جتنے لیجنڈز اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ اپنی فیلڈ کے گاڈ فادر تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خلا ناممکن ہے اس کو پر کیا جا سکے۔ آپ نے جس طرح سے امان اللہ کا ذکر کیا، وہ سٹیج کے بے تاج بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی زندگی میں یا جس ٹائم وہ اپنے پیک پر تھے وہ ولگیرٹی کا کنسپٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ فیملیز کے ساتھ لوگ سٹیج بھی دیکھنے جاتے تھے اور بزم طارق عزیز میں بھی شمولیت اختیار کرتے تھے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو جمعرات کی رات کو یہ پروگرام دیکھنا میرے لیے لازم اس لیے ہوا کرتا تھا کہ جمعے کی صبح اسکول کے اندر بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا اسکول میں،
تو جو رات کو پروگرام میں سننا کوئی ایک دو شعر کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ ہم نے جا کر بات سنا دینی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوتی چلی گئی. میرا سب سے پہلا جو انٹریکشن تھا وہ طارق عزیز صاحب سے ان کے پروگرام سے تھا. جی عرفان بھائی. عمر بھائی آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب میں نے تقریر کرنا شروع کیا تو جو پہلی تقریر لکھی تو اس میں پہلے الفاظ جو طارق عزیز صاحب کے مستعار لیے ہوئے تھے کہ جو وہ انٹرو بولا کرتے تھے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، تو اس کو میں نے کاپی کیا. تو اس کے علاوہ آپ آج کے ایسے پروگرام انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ایسے پروگرام ہیں، آج والدین اپنے بچوں کو ان پروگرامز میں سے اٹھا دیتے ہیں، لیکن ہمارے پیرنٹس لازمی طور پر ہمیں اس پروگرام میں بٹھایا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے ایک اور پروگرام آیا کرتا تھا کسوٹی کے نام سے، اور کسوٹی ایک بڑا امپورٹنٹ پروگرام تھا. وہ بیگ صاحب تھے، وہ بیگ صاحب پروگرام کیا کرتے تھے. 10 سوالوں میں شخصیت یا کسی جگہ یا کسی کانسیپٹ کو بوجھنا ہوتا تھا. تو پھر اس کی ایسی بات ہوتی تھی کہ ہم اپنے گھر میں اپنے ابا جی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ کسوٹی پروگرام کھیلا کرتے تھے. اور اس قسم کے پروگرام، اور میں آج اس کیمرے کے توسط سے لوگ اپنے اینکر سے یہ گزارش کروں گا کہ اس قسم کے پروگرام کو لے کر آئیں جس میں سوال ہی سوال میں، انفارمیشن میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور کسوٹی پروگرام میں 10 سوال ہوتے تھے اور ان 10 سوالوں میں شخصیت بوجھنی ہوتی تھی یا کوئی کانسیپٹ بوجھنا ہوتا تھا. اور یہ جو طارق عزیز صاحب کا جو پروگرام ہوا کرتا تھا، ہمارے والدین ہمیں بٹھایا کرتے تھے کیونکہ وہ جو اس میں شعر و شاعری آیا کرتی تھی اس سے ہمارا شعری ذوق بڑھ رہا تھا. اس میں جو معلومات کے خزانے تھے وہ ہمیں مزید پڑھنے پر مجبور کرتے تھے. تو یہ بہت، اور قصہ پارینہ ہوا یہ قصہ، اور آج پتہ نہیں یہ اس کے بعد اس طرح کے لوگ دنیا میں آئیں کہ نہ آئیں، اس طرح کے اینکر دنیا میں آئیں کہ نہ آئیں، اس طرح کے فنکار دنیا میں آئیں کہ نہ آئیں، اس طرح کے شاعر دنیا میں نہ آئیں کہ نہ آئیں جو یہ کہتے ہیں کہ اج دی رات میں کلا واں تے کوئی نہیں میرے کول، اج دی رات میں کلا واں تے کوئی نہیں میرے کول، اج تے میرے سونیا ربا نیڑے ہو کے بول. اور جب ان کے اشعار میں پڑھتا ہوں، اور یقین مانیں طارق عزیز ایسی شخصیت تھی جیسے مجھے لگتا ہے کہ میرے بچپن کا کوئی میرا ساتھی مجھ سے جدا ہوا، کوئی ایسا شخص جو ہے وہ ہم سے رخصت ہوا. تو بس ان کی بات آج جب آپ کا میسج آیا تو اس میسج کو سنتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور ابھی پروگرام کرتے ہوئے بھی بس وہ کیفیت ایسی بنی کہ اس کیفیت میں ان آنسوؤں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم طارق عزیز صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی بے شک. کیونکہ ان کے جتنے بھی کم بولنے کی طرح جتنے ان کے چاہنے والے ہیں، جتنے ان کے ویورز تھے، میں نہیں سمجھتا کہ اس عہد کے بھی جتنے نوجوان ہیں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچہ بھی ان کی شخصیت سے لا علم ہو. انہوں نے ایسی اپنی چھاپ چھوڑی ہے ٹیلی ویژن میں، اور اپنی پوری زندگی ایک لاجواب، ایک خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری. میرا خیال ہے کہ ایک انسان میکسیمم جو کچھ اچیو کر سکتا ہے. اب امیجن کریں کہ 84 سال 84 ایئرز کی لائف انہوں نے گزاری، اور اس کے بعد وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس کے باوجود سبھی لوگ اشکبار ہیں، ان کا وہ کسک باقی ہے کہ ایسے خوبصورت لوگ ہم سے کبھی جدا نہ ہوں. اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ایک عام آدمی کا اگر کوئی والد یا کوئی بڑا فوت ہوتا ہے تو صرف اس کی فیملی سوگوار ہوتی ہے اور وہ بھی جلد بھول جاتی ہے. لیکن آج اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی، لیکن اتنے چاہنے والے بیٹے انہیں دیے جو ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ان کی بخشش کا سما بھی بنیں گے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ ان کی بخشش فرمائے اور تمام سوگبران کو صبر جمیل عطا فرمائے. جی عرفان بھائی. بس عمر، چونکہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے، آج تو ٹیلی ویژن ایک چھوٹے سے موبائل سکرین میں آ گیا ہے. جس وقت ہمارا بچپن گزر رہا تھا ٹیلی ویژن ہمارے گھر کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، اور ٹیلی ویژن میں جب ہم نے آنکھ کھولی
تو ہم نے تھوڑا سا، بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا شعور حاصل ہوا تو ہمارے گھر کی سکرین پر وارث ڈرامہ لگا کرتا تھا، اور وارث ڈرامے کا حشمت تھا، اور اس میں او پتر حشمت علی اور نواز تیرا پرائے، وہ بارہ اس طرح کی باتیں دن ڈرامہ لگا کرتا تھا، اور ہمارے ساری فیملی بیٹھ کر ان ڈراموں کو دیکھا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد طارق عزیز صاحب کا جمعرات کو شو ہوا کرتا تھا، جس میں یہ کم ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑے لوگ بچوں کو ساتھ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے ان سوالوں کے جواب بتاؤ کیا ہیں، اور وہ سوالوں کے جواب دے کر اس شاعری کے ساتھ اگلا شعر پڑھ کر کہ ہم بھی ساتھ ساتھ اس بیت بازی کے مقابلے میں گھر میں ہی حصہ لیا کرتے تھے، اور پھر تگ و دو کرنی شروع کر دی کہ کہیں نیلام گھر کا کوئی پاس ہمیں بھی مل جائے، بہرحال ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس طرح یہ ہمارے گھر کا حصہ تھا۔ تو بہرحال طارق عزیز صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ ابھی پروگرام میں اگر کوئی وقت ہے تو بتائیے گا۔ جی عرفان بھائی، بالکل وقت بھی ہے، اور میں اپنی آخری بات کہہ کر اس ٹاپک کو ہم کلوز کریں گے کہ جب تک پاکستان میں یہ اسکرین موجود ہے، پاکستان ٹیلی ویژن موجود ہے، یا بولنے والے اور لکھنے والے موجود ہیں، طارق عزیز کو کوئی بھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ ہماری تمام تر دعائیں اور جو ہمارے ہم جو کچھ ان کے پیچھے ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کر سکتے ہیں ضرور کریں گے۔ عرفان بھائی، اس وقت گجرانوالہ کے اندر جو کرونا کی صورتحال ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو مین جو سٹی ہے اس کے علاوہ جتنی سوسائٹیز تھیں، جس میں 5 جو میجر پوائنٹس ہیں، گجرانوالہ کے وابڈا ٹاؤن، سیٹلر ٹاؤن، پیپلز کالونی، ماڈل ٹاؤن، ان کو گورنمنٹ نے سپورٹ کرتے ہوئے ان کو لاک ڈاؤن میں یعنی کہ اس میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ قلعہ دیدار سنگھ اور وزیر آباد کا ایک ایریا ہے احمد نگر، ان جو پوائنٹس ہیں اس کے اندر ان علاقوں میں جو کیسز تھے ان کی تعداد زیادہ رپورٹ کی گئی، اور یہ سلسلہ تمام بڑے شہروں کے اندر سلیکٹیو سمارٹ لاک ڈاؤن کا اسے نام دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے یہ زیادہ کارآمد ثابت ہو پائے گا؟ گورنمنٹ اپنے حساب سے بڑا سمارٹ کھیل رہی ہے، اسی لیے انہوں نے اس لاک ڈاؤن کا نام بھی سمارٹ لاک ڈاؤن رکھا ہے۔ وہ علاقے جو پوش ایریاز ہیں جس میں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہے، اور وہاں پر چونکہ اس کے کرونا کے پازیٹیو کیسز بھی موجود ہیں، تو حکومت نے یہ سوچا ہے کہ ان کو اگر بند بھی کر دیا جائے تو ان کی اکنامک کنڈیشن پر کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے نہ صرف گجرانوالہ میں بلکہ لاہور میں، سیالکوٹ میں اور بڑے تمام شہروں میں اسی طرح کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ حکومت لے کر آئی ہے، اور جس کانسیپٹ کا پہلے دن ہی سے پرائم منسٹر عمران خان اعادہ کیے ہوئے ہیں کہ چونکہ ہماری عوام میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے ان ایریاز میں جن میں اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں، حالانکہ وہاں پر بھی کرونا پازیٹیو کیسز موجود ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ہی کوارنٹین ہونے کا کہا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کو اپنی معاشی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھنے کا کہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے حکومت نے اپنی موو کیا ہے، لیکن بہت سارے حلقے یہ کہتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا تھا تو پورے ایریاز کو مکمل طور پر جام کر دے تاکہ وہ 15-20 دن 21 دن میں وہ جو چین کو بریک کرنے کا کانسیپٹ ہے اس کو ہم کر لیتے، کیونکہ پاکستان اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ دنیا میں 6 نمبر پر کرونا پازیٹیو کیسز کے حوالے سے آ گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اکنامک کنڈیشن کا جو حال ہونا ہے وہ اللہ رحم کرے، کیونکہ پہلے آپ کے سامنے بجٹ آ چکا ہے، پاکستان کا شرح نمو -0.38 یا 4 پر پہنچا ہوا ہے، اور اکنامک کنڈیشن ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہم ایز اے نیشن اور ایز این انڈیویجول بھی اپنے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ ایک انالیسز یہ ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے اس وقت آفٹر کرونا بزنسز ہیں، جس میں ایک وی شیپ بزنس ہے،
بزنس نیچے گرا، اس نے فوراً ہی اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور اوپر چڑھ پڑا۔ دوسری اسٹریٹجی یہ ہے یو شیپ بزنس ہے، بزنس نیچے گرا، تھوڑی دیر اسٹرگل کرے گا پھر اوپر چلا جائے گا، اور کچھ بزنسز ایسے ہوں گے جو ایل شیپ میں آئیں گے، نیچے گرے گا اور پھر کبھی اوپر نہیں اٹھ پائے گا۔ تو بہرحال ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرنا ہے ایز این انڈیویجول انٹرپرینور، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ اپنے بزنس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے۔ بہرحال کرونا پازیٹیو کیسز میں پاکستان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کا ایک بہت چرچا ہے، اور جس کے بارے میں بہت ساری رپورٹس یہ کہتے ہیں کہ ٹائیفائڈ بخار بھی کرونا ہی کی ایک قسم ہے۔ تو اس لیے میں تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا، کیونکہ ہمارے ڈاکٹر دوست حضرات یہ کہتے ہیں کہ ماسک ضرور استعمال کیجئے، اور ماسک کو استعمال کرنے کی لوگوں کو پروموٹ کیجئے، لوگوں کو بتائیے، اس کی افادیت بتائیے، اور میسیجز ریکارڈ کروائیے، انڈیویجول 30 سیکنڈ کا میسیج ریکارڈ کیجئے، اس کو اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگائیے کہ ماسک استعمال کرے اگر آپ نے زندہ رہنا ہے، اور اگر پاکستان کو سیو رکھنا ہے، سیو پاکستانی، سیو پاکستان، اور یوز ماسک۔ تو بہرحال حکومت اپنی پالیسیوں پر عمل درآمد کر رہی ہے، ہمیں اپنے اپنے تئیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بڑی اہم صلاح ہے، آپ کے گھر میں فرض کریں کہ 5 افراد رہتے ہیں، اور اس میں سے 5 کے 5 ہی کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائیں، وہ باہر جائے، اور وہ باہر جا کر جو بھی سودا سلف لینا ہے، سامان لینا ہے، اس کو لے کر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد اپنے پرانے کپڑوں کو دھو لے، نہا لے، ہاتھوں کو اچھے طریقے سے سینیٹائز کر لے، اور کرنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہو، احتیاط پوری کرے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سیو رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ سیو رہے تو آپ کی فیملی سیو رہے گی۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ باہر نہ جائیے، کیونکہ باہر جا کر آپ اپنی فیملی کے لیے بیماری کا تحفہ لے کر آئیں گے، کرونا کو لے کر آئیں گے۔ تو پلیز تھوڑے دن اپنے گھر میں رہیے اگر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو۔ جی عمر۔ عرفان بھائی، اس ساری سچویشن کے اندر صرف اور صرف احتیاط کے علاوہ اور کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس سے آپ ریکور کر سکیں۔ اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحت مند ہوں، اور یا ایسے شخص سے مل رہا ہوں جو بظاہر صحت مند ہے، عین ممکن ہے کہ وہ بھی کرونا افیکٹو ہو اور آپ کو بھی متاثر کرے، اور اس کے بعد آپ میں کوئی ایسے سمٹمز ظاہر نہ ہو، لیکن آپ کیریئر ہیں، آپ لازماً اگلے جو دوسرے اشخاص ہیں، اسپیشلی جو آپ کی فیملی ہے، وہ آپ سے متاثر ہوگی۔ اور اس کے اندر جس طرح سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لاسٹ ویک پروگرام کیا تھا، جو میو ہاسپٹل سے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو آلریڈی کوئی بیماری ہے، ہارٹ پرابلم ہے، یا شوگر ہے، یا بلڈ پریشر ہے، یا آپ سینئر سٹیزن ہیں، تو آپ کے متاثر ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہیں۔ اور ان کے اندر ابھی تک جتنی اموات آن ریکارڈ ہیں، جو کنفرم کیسز ہیں، ان میں بھی 70 سے 80% آلریڈی 60 پلس جو ڈیڈ باڈیز ہیں، جو اموات ہیں، وہ ان لوگوں کی ہیں۔ اس لیے احتیاط سب سے بہتر ہے۔ اور جہاں تک ان 5 علاقوں کو، یہاں پوش ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنے کا مقصد ہے، لیکن عرفان بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی صرف اور صرف برائے نام ہے۔ آج میں جب اپنے گھر سے جاب کے سلسلے میں جب میں سٹی میں موو کرتا رہا، تو مجھے ایسی کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نظر نہیں آئی۔ انفیکٹ وابڈا ٹاؤن کے اندر بھی کل سول ایڈمنسٹریشن کی جانب سے موقع پر ہی سوسائٹی کا مین گیٹ بند کروا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آج بھی وقتاً فوقتاً وہ کھلتا رہا اور لوگوں کی آمد و رفت جاری رہی۔ یہ صرف اور صرف آپ کی ذات پر منحصر ہے کہ آپ نے اس وبا سے کس طرح سے بچنا ہے۔ گورنمنٹ اگر ہمیں ریلیکس کرتی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس فائدے سے، اس ریلیکسیشن سے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد بھی اس حد تک یہ سچویشن پہنچ چکی ہے۔ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، چونکہ وہاں پر آبادی زیادہ ہے، وہاں پر جو ان کا غریب طبقہ ہے وہ بے حد ہم سے زیادہ غریب ہے، اور انڈیا اس وقت چوتھے نمبر پر ہے، 4th رینک اس نے اپنی پوزیشن سیکیور کی ہوئی ہے۔ اور وہاں پر بھی متواتر
یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی بے شمار ایسے کیسز ہیں، ایسے ڈیتھ کیسز ہیں جو ریکارڈ نہیں ہو رہے، لیکن ہمارے جاننے میں، ہمیں دیکھنے میں ایسے عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ سمٹمز وہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی پوسٹ ایگزامینیشن نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ ڈیتھ آن ریکارڈ نہیں آ پاتی۔ اور ہم صرف اور صرف آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی اگر گرمی ہے، آپ کو ماسک یوز کرنے میں پرابلم ہے، پبلک پوائنٹس پر لازماً آپ اسے ماسک کو یوز کریں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ اور عرفان بھائی، اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام سے اگر آخری بات مجھے جی کرنے عرفان، کی اجازت ہے، ایک جی اور عرفان، بات، ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ہماری جو یہ پوش علاقے کی تنظیمیں ہیں، رہائشی تنظیمیں، وہ گورنمنٹ کے جو افسران ہیں ان سے مل رہی ہیں، اور وہ اس بات کی ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ ایک گھر کے ایک بندے کو یا دو بندوں کو یا تین بندوں کو اپنی فیکٹریز میں جانے کی اجازت دی جائے۔ تو دیکھیں، یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے حکومت نے کیا ہے، آپ ہی کی جانوں کو بچانے کے لیے کیا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں، اور سیف رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے خاندان کی حفاظت کریں۔ کیریئر آپ دوسروں کے لیے نہیں بن رہے، اپنے لوگوں کے لیے بن رہے ہیں۔ تو بس اسی اہم پیغام کے ساتھ کہ ماسک ضرور استعمال کیجئے، اگر ہو سکے تو ڈیفینیٹلی ہاتھوں کو گلوز سے ضرور ڈھانپ لیجئے، اور آج کل چونکہ گرمی بہت ہے، اگر آپ ایک بڑا سا کپڑا سفید رنگ کا اگر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں تو وہ بھی بہت مناسب رہے گا۔ بس عمر اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ نگہبان۔